نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ ناظرین، آج ایک اہم ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہے ہیں اور ویڈیو بنانے والے بھی ہمارے کچھ بھائی ہیں، اور مسئلہ یہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جو علماء اہل حدیث ہیں، جو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ حقیقت میں حق بیان نہیں کرتے، حق کو چھپاتے ہیں۔ اس لیے اب حق بیان ہم کریں گے، ہم لوگوں کو قرآن و سنت بتائیں گے۔ تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ حق بیان اہل حدیث علماء نہیں کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں، اور باقاعدہ ان عالموں کا نام ذکر کیا جا رہا ہے اور نام ذکر کر کر ان کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، فبتیاں کسی جا رہی ہیں، ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ایک ایسے لوگوں کے ذریعے سے انجام دیا جا رہا ہے جن کا خود کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، یا ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، ایک چینل بنا کر، اور یہ فساد خاص طور سے جے پور جمعیت اہل حدیث کے اندر برپا کیا جا رہا ہے۔ میں بتا دوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ جے پور کی تاریخ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں، اس کی سرقوبی کے لیے اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی کو کھڑا کیا ہے، اور وہ فتنے زیادہ دیر تک نہیں چل پائے ہیں۔ تو یہ فتنوں کی دکان شروع ہو چکی ہے، یہ فتنوں کی دکان کھل چکی ہے، اس کے خلاف ہمارا چپ رہنا گناہ کبیرہ ہے۔ جی، تو ہم یہاں پر اسی ٹاپک کو لے کر آج گفتگو کریں گے کہ آیا علماء حق علماء اہل حدیث ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ حق چھپا رہے ہیں اور حق یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اسی طرح بدعتی کے پیچھے نماز، شرک کرنے والے کے پیچھے نماز، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اسی طریقے سے اور بھی دیگر مسائل جو انہوں نے اٹھائے ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ آج اس پروگرام کے اندر گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہل ہم اس پروگرام کے اندر جو اہل حدیث علماء حق کو چھپاتے ہیں، حق بیان نہیں کرتے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج بھی اور کل بھی اور انشاءاللہ آنے والی صبح تک انشاءاللہ علماء حق اہل حدیث علماء قرآن و سنت کو بیان کرتے رہیں گے، اس کو فروغ دیتے رہیں گے، اسی کے اوپر انشاءاللہ عمل پیرا ہوتے رہیں گے۔ رہا مسئلہ اس بات کا کہ منہج سلف کو اختیار کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا قرآن و سنت کو، قرآن اور حدیث کو اپنی سمجھ سے سمجھا جائے، مسئلہ بس اتنا ہی ہے۔ مسئلے کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو کیا اپنی سمجھ سے سمجھا جائے، یا اسلاف کے طریقے پہ، صحابہ اکرام کی سمجھ سے، جس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے
قرآن اور حدیث سمجھا ویسے سمجھا جائے یا اپنی سمجھ سے سمجھا جائے، اختلاف یہی ہے۔ اور حقیقت میں معاملہ یہیں آ کے ٹھہرے گا کہ قرآن اور حدیث کو اگر سمجھا جائے گا تو وہ منہج سلف کے حساب سے ہی سمجھا جائے گا، صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق ہی قرآن و سنت کی تفسیر کی جائے گی۔ ہماری منمانی تفسیر، ہماری خواہشات کا ترجمہ، ہمارے جو ہے خواہشات والا عمل نہیں چلے گا، بلکہ عمل کون سا چلے گا، تفسیر کون سی چلے گی؟ جو تفسیر، جو ترجمہ، جو معنی قرآن اور سنت کے اندر جو ہے صحابہ اکرام نے جو معنی لیا قرآن و سنت کا، وہی معنی لیا جائے گا۔ اگر ہم ایسے ہی لوگوں کو، امت کو بے لگام چھوڑ دیں گے کہ جاؤ کہیں سے بھی جاؤ، ترجمہ اٹھاؤ، سارے مسائلوں کو اخذ کرو اور جو جس سے چاہے ویسے اس ترجمے کو جو ہے پڑھ لے اور سمجھ لے، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر اس طرح کر دیا جائے گا، اور آج یہی ہو رہا ہے، آج امت کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، ان کی کوئی رہنمائی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے جہاں سے چاہو وہاں سے ترجمہ اٹھاؤ، اس کو پڑھ لو اور سارے مسائل اس سے اخذ کر لو جو تمہارے دماغ سے، جو تمہاری عقل سے سمجھ میں آئے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ بگاڑ کا سبب یہی ہے۔ یہ جو اتنے فرقے نظر آ رہے ہیں، یہ جو اتنی جماعتیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو اتنے عقیدے نظر آ رہے ہیں، ان اتنے عقیدوں کا، اتنی جماعتوں کا، اتنے فرقوں کا وجود کہاں سے آیا؟ یہیں سے آیا کہ سب نے اپنے اپنی سمجھ سے قرآن و سنت کو سمجھنا شروع کر دیا، اور سب نے اپنی اپنی سمجھ سے اپنے آپ کو حق پر سمجھنا شروع کر دیا۔ نہیں، ہم اپنی سمجھ سے قرآن و سنت کو نہیں سمجھیں گے، بلکہ جس طرح صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کیا ہے اور سمجھا ہے، اسی طریقے پہ، اسی طرز عمل پر ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنا ہوگا، تب حقیقی معنوں میں ہم قرآن سمجھنے والے ہوں گے۔ اللہ کا فرمان مسلم ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، اب ہے کوئی ہدایت پانے والا؟ تو اس قرآن میں بے شک ہدایت ہے، نور ہے، صراط مستقیم والا راستہ ہے، لیکن سمجھیں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے، جس طریقے سے صحابہ اکرام نے سمجھا ہے۔ اس ہدایت والے راستے کو ہم اپنی عقلوں سے، اپنے منہج سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے نہیں سمجھیں گے۔ کوئی بھی ایک آیت ہو، کوئی بھی ایک حدیث ہو، تو اس کو سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو ہمارے اسلاف ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے سمجھا ہے قرآن و سنت کو، اسی کے مطابق سمجھیں گے، وگرنہ ہر کوئی اپنا الگ مسلک بنا کر کھڑا ہو جائے گا، ہر کوئی کسی بھی آیت کی مراد اپنے اوپر لے لے گا، ہر کوئی کسی بھی آیت کی تفسیر اپنے نفس سے کرنا شروع کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر شکیلیت جیسے فتنے برپا ہوں گے۔ جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے، اسی طرح سے پھر طرح طرح کے فتنے برپا ہوں گے۔ کہیں وحدت الوجود کا عقیدہ وجود میں آئے گا، کہیں وحدت الشہود کا عقیدہ وجود میں آئے گا، کہیں شرک و بدعات کے دلدل میں یہ امت پھنس جائے گی۔ جی آج قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، دیکھ لیجئے، ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھتا ہے، حدیث کی تفسیر کرنے بیٹھتا ہے، اور اسی قرآن سے، جس قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، وہ غیر اللہ سے مدد کو ثابت کرتا ہے۔ اسی احادیث کے اندر جس میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جو اس حالت میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ جو ہے دوسروں کو بھی پکارتا تھا، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
انہی حدیثوں کو رکھ کر وہ غیر اللہ سے مدد کا، غیر اللہ سے جو ہے تعلق کا معاملہ ثابت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ایسے مقرر ہیں، شیعہ مقرروں کو سننے کی دعوت دی جا رہی ہے، بولتے ہیں سب حق پر ہیں، یہ بھی حق پر ہیں، وہ بھی حق پر ہیں، ان کا بھی عقیدہ اچھا ہے، ان کا بھی عقیدہ اچھا ہے، سب سے دین لیا جائے، سب سے قرآن و سنت سنا جائے، سب سے علم لیا جائے۔ جب سب سے علم لیا جائے گا، مسلک کی تمیز، منہج کی تمیز نہیں کی جائے گی کہ کون قرآن و سنت سے بول رہا ہے، کون قرآن و حدیث کے خلاف بول رہا ہے، تو جب تم سارے طرف سے عقیدے لوگے، ہر فرقے کا عقیدہ اپنے اندر جو ہے سما لوگے، تو پھر تمہارے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ تمہارا کون سا وہ معجون مرکب بنے گا؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے، یہ علم اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ آپ بالکل آزاد ہیں، جس سے چاہے علم حاصل کر لیں، جس کی چاہے تقریریں سنیں، جس سے چاہے مسائل کو اخذ کر لیں، بس اس کا دعویٰ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا دعویٰ ہونا چاہیے کہ میں قرآن و سنت سے بتا رہا ہوں، بس اس سے مسائل لے لیے جائیں گے۔ نہیں، یہ طرز عمل ہرگز شریعت کا نہیں ہے، شریعت کے اصول ہے۔ علم کس سے لیا جائے گا؟ علم کس سے لیا جائے گا؟ علم صاحب علم سے لیا جائے گا، جاہلوں سے علم نہیں لیا جائے گا۔ جو شرک کی دعوت دیتے ہیں ان سے علم نہیں لیا جائے گا۔ جو وحدت الوجود کو، جی ہاں، ڈاکٹر اسرار احمد وحدت الوجود کو باقاعدہ مثالیں دے کے ثابت کرتے ہیں کہ اگر وحدت الوجود کو سمجھنا ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ ایک انسان ایک لکڑی پر کپڑا لپیٹے، اس کے بعد اس کے اندر آگ لگائے، دیکھنے والے کو ایک آگ نظر آئے گی، لیکن جب اس لکڑی کو گھمایا جائے گا، اس لکڑی کو پھرایا جائے گا تو ایک بڑا سا دائرہ نظر آئے گا۔ حقیقت میں لوگ وہ دائرہ دیکھ رہے ہیں لیکن ہے اکیلی آگ، وہ دائرہ دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کی مثال ہے کہ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، یہ ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن یہ حقیقت میں ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وحدت الوجود کا کفری عقیدہ ہے، یہ کفر ہے کہ اللہ رب العالمین کی مثال اس طریقے سے دی جائے ایک آگ کے ذریعے سے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثالیں مت بناؤ، رب کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ کی گھڑی ہوئی مثالوں کا جو ہے رب کی شان کے اندر بڑھوتری کرنے کے لیے یا رب کی قدرت بتانے کے لیے آپ کی گھڑی ہوئی مثالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ جو عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں، پھر کہا جا رہا ہے انہی کو سنو۔ کیوں؟ انہوں نے فلا مسئلے کے اندر اتنا زیادہ بولا ہے کہ کسی بھی عالم نے نہیں بولا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اگر خلافت کے تعلق سے سب سے زیادہ بولا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمام انبیاء اکرام کی دعوت سب سے زیادہ کیا رہی ہے؟ دعوت توحید رہی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر نبی کو ہم نے مبعوث کیا، ہر امت کے اندر ایک نبی بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کس لیے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو آپ ان کی تقریر کو اٹھائیں، توحید ان کی تقریر میں کتنی ملے گی؟ جا بجا آپ کو کچھ لیکچرز ایسے ملیں گے جہاں توحید بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود تھوڑی لیکچروں کے اندر کچھ الفاظوں کے اندر جو ہے کھل کر بولا گیا ہے کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ یہ جو درگاہوں پہ لوگ جا رہے ہیں، مزاروں پہ جا رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں توحید پر کتنا کام ہوا ہے؟ خلافت پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، توحید پر کتنا کام کیا ہے؟ کیونکہ خلافت کو قائم کرنے کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ توحید ہے۔ امت کو جمع کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ توحید ہے، قرآن و سنت ہے۔ تو جب ہم توحید کو ہی چھوڑ دیں گے، اسی کو سیکنڈری کر دیں گے، تو پھر ہمارے اختلاف کیسے ختم ہوں گے؟
اگر اسلامی خلافت تم چاہتے ہو کہ اسلامی خلافت ہونی چاہیے، اسلامی قانون ہونا چاہیے، تو اس کے اصول بھی اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ نور آیت نمبر 55 کے اندر باقاعدہ اصول بتائے ہیں کہ کن اصولوں کے تحت یہ چیز ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ ہے اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے، لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس نے خلافت عطا فرمائی، ولا یمکنن لہم دینہم الذی لہم، اور اللہ تمہارے اس دین کو پسند کر لے گا، چوائس کر لے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہیں خوف کے بعد امن عطا فرمائے گا، چین عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط بتائی ہے، اصول بتائے ہیں، ضوابط بتائے ہیں خلافت کے کیا ہیں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ تم صرف میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کو پارٹنر نہ بناؤ۔ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک تو صرف قبر پرستی ہی شرک ہے، باقی ساری چیزیں کرتے ہیں، دہیج لیتے ہیں، یہ رسم کرتے ہیں، وہ رسم کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا رب کی بات زیادہ سچی ہے یا جو تم مذاق اڑا رہے ہو رب کی آیتوں کا وہ زیادہ صحیح ہے؟ رب نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے آیت رہے گی۔ تم سوچو کہ ہم دہیج کو شرک کے برابر کر دیں، تم سوچو ہم چوری کو، زنا کاری کو، بدکاری کو، ڈکیتی کو، اس کو شرک کے برابر کر دیں، تم سوچو رسومات کو، دہیج کو، شادی کی رسموں کو، دنیاوی معاملات کے اندر جو لوگ دینی معاملات کے اندر جو لوگ رسمیں ادا کر رہے ہیں اس کو شرک کے برابر کر دیں تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ شرک ہمیشہ سب سے بڑا گناہ رہے گا قیامت تک، اور شرک کرنے کی والے کی معافی نہیں ہے، اور شرک یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر سے دعا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قربانی پیش کرنا، نذر نیاز کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ یہ ان الشرک لظلم عظیم ہے، یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک، جس کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جس کے چاہے گا اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ نہیں اہل حدیث صرف شرک نہیں کرتا ہے باقی اور تمام چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کے لیے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا کہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک جیسی غلاظت، شرک جیسی گندگی، شرک جیسے کینسر کو اللہ رب العالمین ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ رب کی آیتیں ہیں، یہ رب کا فرمان ہے، لیکن آج ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہو گیا ہے کوئی بھی آئے شرک کرتا ہوا آ جائے، بدعات کرتا ہوا آ جائے، رسومات سب آ جائیں، سب مل کے ہم جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ اوپر جمع ہو جائیں گے اور پھر خلافت بھی قائم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ طرز عمل اللہ نے خلافت کے اصول بیان کیے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور ہم مشرک کو بھی ساتھ لیے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں تم بھی تو جو ہے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، نفس پرستی یہ بھی تو شرک ہے، تم اپنے نفس کی مانتے ہو یہ بھی تو شرک ہے۔ یعنی وہی خوارج والا طرز عمل کہ چھوٹے گناہ کو بھی گناہ کبیرہ بتا دیا جائے، جو حد والے گناہ نہیں ہیں اس کو بھی حد والا گناہ قرار دیا جائے اور اسلام سے خارج کیا جائے۔ کیوں؟ جب اہل حدیث شرک نہیں کر رہا اور ایک بندہ شرک کر رہا ہے تو اہل حدیث جو گناہ کر رہے ہیں، رسومات کر رہے ہیں، ان کو بھی شرک کے برابر کر دیا جائے تو اب کیا ہوگا؟ اہل حدیث بھی مشرک ہو گیا اور یہ جو قبر پرست ہے یہ بھی مشرک ہو گیا۔ اب مشرک بھائی بھائی، چور چور موسیرے بھائی بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اب خلافت قائم ہو جائے گی، اب ہم ایک ہو جائیں گے، اب تفرقہ ختم ہو جائے گا، اب ہم سب مسلم ہو جائیں گے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سی دعوت ہے؟
ہے؟ یہ کس دعوت فکر کو آپ دے رہے ہو؟ غور کرو، رب کیا فرما رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں فرقے بازی میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان، اس کو پکڑائیے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کی رسی کا تو پتہ نہیں ہے، توحید کا پتہ نہیں ہے، سنت اور بدعات کی خبر نہیں ہے، اور چلے ہیں امت کو ایک کرنے کے لیے، چلے ہیں سب کو مسلمان بنانے کے لیے۔ مسلمان تو تم بنا لو گے، لیکن ایمان والا، توحید والا نہیں بنا سکتے۔ توحید والا، ایمان والا تبھی بن سکتا ہے جب تم اس کے سامنے کھلے طور پر قرآن و سنت پیش کرو گے، تم کھلے طور پر شرک کا کھنڈن کرو گے، ان کو انڈر لائن کرو گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی بہتر کوئی طرز عمل ہے؟ آپ کی دعوت کے طریقے سے بھی کوئی اچھا دعوت کا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے خطرناک بت پرست ماحول کے اندر دعوت دی تو کیا دی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا پہلے انہیں جمع کیا، اکٹھا کیا، کمیونٹی بنائی، ایک جماعت تب تیار ہو گئی، سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، سارے اختلاف ختم ہو گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی؟ نہیں، سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی، سب سے پہلے شرک کا رد کیا۔ آج ہم شرک کا رد کرنا بھی بھول گئے، ایمان کی دعوت دینا بھی بھول گئے۔ بس کیا ہے، سب آ جائیے، جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیے، ہم اپنے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ہو جائیں گے، ہم کافروں کے خلاف ایک ہو جائیں گے، ہم جو ہے مشرکین کے خلاف ایک ہو جائیں گے۔ سب جمع ہو جاؤ، پھر ہم سب جمع ہو کر ایک طاقت بن جائیں گے۔ کس طرح طاقت بنو گے؟ مشرک کو لے کر طاقت بنے گی؟ ایک شرک کرنے والا ہے، ایک بدعت کرنے والا ہے، ایک قبر پرست ہے، ایک مردہ پرست ہے، اس مردہ پرست قوم کو لے کر ایک ہو کر تم جب اپنے ڈیفائن کرو گے، اپنی حفاظت کے لیے کھڑے ہوگے، تو کیا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا؟ اللہ اس مشرک کی حفاظت کرے گا جو شرک کرنے والا ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین اس کی قطعی حفاظت نہیں کرے گا، کیونکہ مشرک اللہ کے امان سے نکل جاتا ہے، شرک کرنے والا اللہ کی حفاظت سے نکلتا ہے۔ اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے جس کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے، جس کو اللہ کا پارٹنر بناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جا اسی سے لے لے، وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی حفاظت سے نکل گئے، اللہ رب العالمین کی امان سے نکل گئے، ان کو جوڑ کر تم توحید پھیلاؤ گے، ان کو جوڑ کر تم اسلام پھیلاؤ گے، ان کو جوڑ کر تم جماعت بناؤ گے؟ نہیں بن سکتی۔ جماعت بنے گی اگر ہم ایک ہوں گے، اختلاف ختم ہوگا تو صرف اور صرف توحید اور سنت کے اوپر ختم ہوگا۔ اگر قرآن و سنت کو تم نے چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ نہیں کسی بھی پیچھے نماز پڑھ لو، سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس کا عقیدہ اگر باطل ہے، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے، وہ درگاہوں کو، چبوتروں کو، مزاروں کو، درختوں کو سجدہ کر رہا ہے، وہ تعویذ، گنڈے، ڈورے، من کے چھلے بنا کر دے رہا ہے، سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ وہ نماز میں شرک نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! یہ کون سا فارمولہ ہے؟ یہ کس محدث نے تفسیر کی ہے؟ یہ کس نے مسئلہ بتایا آپ کو کہ نماز میں شرک نہیں ہو رہا ہے تو کسی کے بھی پیچھے نماز ہو جائے گی؟ پھر آپ ایسا کیجئے، ایک کافر کو کھڑا کر دیجئے، ایک کافر کو کھڑا کر دیجئے، کیونکہ آج ان کے پاس بھی کافی علم ہے، قرآن بھی جانتے ہیں، نماز بھی جانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے۔ اس کو کھڑا کر دیجئے، اس سے پڑھوائیے نماز ہو جائے گی۔ آپ کے حساب سے تو ہو جانی چاہیے، کیونکہ وہ بھی شرک نہیں کرے گا۔ جب وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے گا۔ جی ہم ایسے بہت سارے غیر مسلموں کو جانتے ہیں، آپ دور نہیں، آپ ٹونک بستی میں چلے جائیے، آپ کو کئی غیر مسلم ایسے ملیں گے جن کو 2 پارے حفظ ہیں، یاد ہے ان کو قرآن، ان سے نماز پڑھوا لیجئے، آپ کی تو نماز ہو جائے گی آپ کے عقیدے کے مطابق۔ یاد رکھیے، کسی بھی حدیث کے اندر
نہ قرآن کی کسی آیت کے اندر، نہ کسی عالم کا فتویٰ ہے کہ کسی مشرک کے پیچھے ایک مواحد کی نماز ہو جائے گی، کسی شرک کرنے والے کے پیچھے کے ایک مواحد کی نماز ہو جائے گی، یا کسی بدعات کرنے والے کے پیچھے بھی کسی کی نماز ہو جائے گی۔ کوئی ایک حدیث بتائیے کہ بدعتی کے پیچھے نماز جائز ہو، شرک کرنے والا تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو آج کیا ہے، کسی کے بھی اوپر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، کسی کے بھی تعلق سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھ لو، وہ نماز میں شرک نہیں کر رہا ہے۔ ایمان بچائیے، اپنا ایمان بچائیے، ایمان بچے گا تو کامیابی ملے گی، توحید ہوگی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے سربلندی ملے گی، توحید ہوگی تو اختلاف ختم ہوگا۔ توحید نہیں ہے، شرک اور مشرک کو لے کر آپ چل رہے ہیں تو کبھی بھی اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ جو علماء اکرام کے بارے کے اندر سے جو زبان درازی کیا جا رہی ہے، جو علماء حق ہیں، جنہوں نے پوری زندگی قرآن و سنت کو پھیلانے میں لگا دی، جنہوں نے اپنی داڑیاں توحید کو پھیلانے میں سفید کر دی، ان کے خلاف بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ یہ اہل حدیث ہی علماء ہیں، یہی علماء اکرام ہیں جنہوں نے توحید کی دعوت راجستھان کے اندر سب سے پہلے دی تھی۔ سب سے پہلے اگر توحید کا پرچم سر بلند کیا تھا تو یہی اہل حدیث علماء تھے۔ جی ہاں، ہم خود انہی کی تقریروں کو سن کر اہل حدیث ہوئے ہیں، اور ہم نہیں، ہمارا گھر نہیں، ہمارا خاندان نہیں، ہماری جماعت انہی علماء کو سن کر قرآن و سنت پر آئی ہے۔ انہوں نے توحید بتائی، ہمیں توحید سمجھ میں آئی، انہوں نے سنت بتائی، ہمیں سنت سمجھ میں آئی، انہوں نے شرک کی نشاندہی کی کہ یہ شرک ہے، ہمیں سمجھ میں آیا، انہوں نے بدعت کی نشاندہی کی، ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ بدعت ہے۔ ان علماء کی ہجو کرتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو، ان کو کہتے ہو کہ تمہارا جو ہے خلیفہ یزید ہے۔ اللہ اکبر! شرم آنی چاہیے، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہی علماء اکرام کی برکت ہے، انہی کی تقریروں سے، محنتوں سے آج جو آپ جے پور میں کام دیکھ رہے ہو نا، یہ آپ کی محنت نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں ہم نے یہاں پر جو ہے توحید کا پرچم بلند کر دیا، نہیں، یہ انہی علماء کی محنت ہے۔ اور صرف راجستھان نہیں، صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے اندر اگر کوئی حق بولنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل حدیث عالم ہے۔ جی ہاں، توحید کو جو بیان کرتا ہے صحیح طریقے سے وہ اہل حدیث عالم ہے۔ باقی سارے مسائل آپ دوسروں سے سن لیجئے، بیان کر دیں گے، حرام حلال کے بھی مسائل بیان کر دیں گے، جہاد کے مسائل بیان کر دیں گے، خلافت کے مسائل بیان کر دیں گے، والدین کے مسائل بیان کر دیں گے، اسی طرح سے تجارت کے مسائل، نکاح کے مسائل، سارے مسائل بہت زور و شور سے بیان ہوں گے۔ لیکن جہاں توحید کا معاملہ آئے گا، اللہ کی وحدانیت کا معاملہ آئے گا، اللہ کو ایک ماننے کا معاملہ آئے گا، شرک کا رد کرنا ہوگا، تو صرف اور صرف اہل حدیث علماء کھڑے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے تھے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اہل حدیث علماء توحید کا پرچم لے کر کھڑے رہیں گے۔ اور جو کوئی ان کی ہجو کرے گا، ان کا مذاق اڑائے گا، تو یہ اہل حدیث کے ادنا سے ادنا خادم کافی ہیں ان کی دفاع کے لیے، اور ان کے اوپر جو الزام لگائے جا رہے ہیں، ان کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے دفاع کے لیے یہ اہل حدیث کے ادنا سے ادنا طالب علم بھی کافی ہیں۔ تو یاد رکھنا، تم جو جمع کرنے جا رہے ہو، جو تم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہو، یہ بھیڑ ہے، صرف بھیڑ۔ اور ہمارے جے پور میں بھی کئی بھیڑ چل رہی ہیں، اسی دیکھ لینا، ابھی بڑے بڑے پروگرام ہوں گے، صرف ایک بھیڑ ہوگی، نہ توحید کا پتہ ہے، نہ شرک کا پتہ ہے، نہ سنت کا پتہ ہے۔ ہاں، وضو کے فرائض پتہ ہیں، غسل کے فرائض پتہ ہیں، ہاں یہ ساری معاملات پتہ ہیں انہیں، لیکن اس کے علاوہ توحید پوچھو گے، پوری زندگی ہو گئی انہیں ان مسائل کو سمجھتے ہوئے اور نمازیں پڑھتے ہوئے، جو ہے پہچانیوں کے اوپر بڑے بڑے نشان ہیں نماز کے، لیکن جب ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو درگاہوں پہ لے جاتے ہیں، وہاں ان کو تلواتے ہیں، وہاں وہ اللہ کا شریک کرتے ہیں۔
تو یہ بھیڑ تمہیں بھی جمع کرنی ہے تو تمہیں مبارک ہو، ہمیں یہ بھیڑ جمع نہیں کرنی ہے۔ ہمیں مواحد چاہیے، توحید پرست چاہیے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا چاہیے، جو کبیرہ گناہ، سب سے بڑا گناہ جو ہے جس پر اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے۔ جی ہاں، یہ ایسے مشرکوں سے یہ جماعت الحمدللہ پاک ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں استقامت دے، اور قیامت تک جو ہے یہ جو ہے جماعت حق پر قائم رہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنے والے ہیں۔ تو ہم یہ دعوت فکر آپ لوگوں کو بھی دیتے ہیں کہ جس طرح سٹارٹنگ کے اندر، شروعات کے اندر آپ لوگوں کا معاملہ تھا، ایک نیک نیتی کے ساتھ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، توحید کا درد لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ توحید پھیلانی ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، شرک کا رد کرنا ہے، اسی توحید کی دعوت کو لے کے کھڑے ہوں جو ہر انبیاء اکرام کی، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، اسی دعوت کو لے کے کھڑے ہوں اور اسی دعوت کے لیے تقدو کریں، محنت کریں۔ رفائی کام ہے، کیجئے۔ اگر کسی مسلمان پر ایسا مسلم مصیبت آتی ہے، آپ اس کی مدد کیجئے، آپ اس کا تعاون کیجئے، آپ اس کے لیے کھڑے ہوجیے، کیونکہ ایسا مسلم اس کے اوپر تکلیف آ رہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ اس کے مسلک میں داخل ہو جائیے، آپ اس کا عقیدہ اپنا لیجئے، یا آپ اس کو شرک سے نہ روکیے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ رفائی کام الگ مسئلہ ہے اور توحید کا معاملہ بہت بڑا ہے۔ عبداللہ جدان کے بارے میں نہیں سنا ہم نے بارہا کہ عبداللہ بن جدان کے بارے میں حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ تو بڑا خدمت گزار ہے، حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، دن رات حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، رفائی کام کے اندر تن من دھن سے لگا ہے، کہ اللہ کے نبی اس کی یہ نیکی قبول ہے؟ کہا نہیں، اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچائیو۔ یہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ رفائی کام ایک طرف ہے اور توحید ایک طرف ہے، توحید ایک طرف ہے، رفائی کام ایک طرف ہے۔ رفائی کام وقت کی ضرورت ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے، حقوق العباد ہے، لیکن یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ توحید سب سے پہلے دعوت دی جائے گی تو توحید کی دی جائے گی، اور اگر کسی مسئلے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا تو ایمان کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، تو اس کو لازم پکڑیے، اسی کے ذریعے سے دعوت دیجئے، اسی توحید کے ذریعے سے لوگوں کو جوڑیے۔ اللہ کی قسم یہ توحید ہی ہے جو لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکتی ہے، یہ قرآن و سنت ہی ہے جو لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکتی ہے۔ 313 کی تو مثالیں بڑی دیتے ہیں کہ 313 تھے، تو آج اگر 313 ہوں تو پھر جو ہے اسی طرح سے ایمان کے اندر مضبوطی ہو اور ہم ملک فتح ہو جائیں، تو 313 کا ایمان کس پر تھا؟ 313 کس عقیدے پہ اکٹھے ہوئے تھے؟ لا الہ الا اللہ، رفائی کام پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ کسی کا علاج کروا دیا، کسی کو جیل سے چھڑوا دیا، کسی پہ غلط مقدمے اگر دائر کر دیے ہیں، اس کو اس کی مدد کر دی، اس پر اکٹھا ہوئے تھے؟ نہیں، توحید پر۔ تبھی تو ان کا ایمان تھا۔ 313 نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ کیوں ہلا دیا؟ توحید پر اکٹھا ہوئے تھے۔ آج ہماری توحید ہمارے تک سیمت ہے، باقی تو بھی آ جا، گلے میں تعویذ ہے، گنڈا ہے، دلوں کے اندر بت چھپے ہوئے ہیں، سب آ جاؤ، سب مل کے اتحاد قائم کریں گے، سب ہم مسلمان ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ جتنے بھی فتنے ہیں، ان فتنوں سے ہمیں بچنا ہے جو قرآن و سنت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا، حدیث کا حوالہ دینے سے کیا حدیث صحیح ہو جائے گی؟ آپ دیکھیے اس مرزا نے کتنی مرتبہ جو ہے حدیث کا حوالہ دیا اور صحیح حدیث بتائی اور وہ ضعیف نکلی۔ آپ سیف اللہ محمدی کو سنیے، میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، سیف اللہ محمدی کو سنیے۔ انہوں نے جتنا پوسٹ مارٹم اس مرزا کا کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ سب سے زیادہ اگر پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں اگر کوئی مرزا کے تو یہی سیف اللہ محمدی ہیں، جو محمدی لائبریری کے ذریعے سے بولتے ہیں۔ ان کا پیج ہے فیس بک کے اوپر، تو میں دعوت دیتا ہوں، سنو ان کو۔
دیکھو مرزا نے کتنی صحیح احادیث کو ضعیف احادیث کو صحیح قرار دے دیا اور صحیح حدیث کو ضعیف قرار دے دیا، کتنا اس نے صحابہ اکرام کی عزتوں کو اچھالا ہے، کتنا اس کے دل میں صحابہ اکرام کا بغض ہے، خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض ہے۔ دیکھو چیک کرو، آپ اگر سنو گے، آپ تحقیق کرو گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہوں، رب العالمین جو ہمارے بھائی نہ سمجھ ہیں اور نہ سمجھی کے اندر جوش میں آ کر اہل حدیث علماء کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ سلیقہ اختلاف کریں۔ اگر ان کا کوئی اختلاف ہے، شیخ موجود ہیں، ابو زید ضمیر کا نام لے کر باقاعدہ جو ہے ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ آپ ابو زید ضمیر سے دور نہیں ہیں، پونے میں ہیں، جائیے سامنے بیٹھیے، مسائل رکھیے، ان کے سامنے مسائل رکھیے ویڈیو بنا کر، اور ان کو ویڈیو بنانے کے بعد ان کو یہ کہنا کہ تمہارا امیر المومنین یزید ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کا انصاف ہے بتائیں آپ۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی اگر آپ کے اختلاف ہیں، آپ کو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے علماء کی کوئی، تو جا کر ان سے کنسلٹ کیجئے، ان سے بات چیت کیجئے، ان سے جو ہے اپنی بات کو رکھیے۔ اس طرح لوگوں کو اہل حدیث علماء سے بدظن کرنا، ان سے نفرت دلانا، یہ قرآن و سنت سے بدظن کرنا ہے۔ قرآن و سنت کا سے جو ہے لوگوں کو جو ہٹانا ہے، کیونکہ اہل حدیث علماء ہی دنیا کے اندر آج ہیں جو قرآن و سنت کا پرچم لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جن کی دعوت ہے تو صرف ایک دعوت ہے، دعوت اللہ، جن کا امام ہے تو صرف ایک امام ہے، محمد الرسول اللہ، جن کی کتاب ہے تو قرآن کریم ان کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔